الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ دوحہ میں حماس کے اجلاس پر غاصب اسرائیل کا حملہ، قطر کی عرضی سالمیت کی خلاف ورزی، حماس کے کئی رہنماؤں کی شہادت کی متضاد خبریں۔ صدر ایران اور وینزویلا کے صدر کی ٹیلی فونی گفتگو، تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال سمیت وینزویلا کے خلاف امریکہ کی اشتعال انگیز کارروائیوں کے تناظر میں تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور مصر کے وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات، تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال سمیت غزہ میں جاری نسل کشی کے بارے میں تبادلہ خیال۔ نیپال میں بڑے پیمانے پر پرتشدد مظاہرے، وزیر اعظم اور صدر کے مستعفی ہونے کے بعد فوج نے ملک کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور غزہ کے لیے انسان دوستانہ امداد لے کر روانہ ہونے والے بین الاقوامی آزادی بیڑے السمود پر صہیونی حکومت کا ڈرون حملہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ پر غاصب اسرائیل کا فضائی حملہ ہوا ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں زوردار دھماکوں کے بعد کالے دھوئیں کے بادل چھا گئے اور افراتفری مچ گئی۔ یہ دھماکے قطر کے ان علاقوں میں ہوئے جہاں مبینہ طور پر حماس کا دفتر واقع ہے اور رہنما مقیم ہیں۔ اسرائیلی چینل 12 نے دعویٰ کیا ہے کہ ان دھماکوں کا مقصد حماس قیادت کو قتل کرنا تھا۔ چینل 14 کے مطابق یہ کارروائی براہ راست حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے لیے کی گئی۔ حملے کی تصدیق کرتے ہوئے اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ حماس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا ہے، جس میں اہم اہداف خلیل الحیہ اور خالد مشعل ہیں۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے اس حملے میں خلیل الحیہ اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ شہید ہو گئے، جبکہ خالد مشعل محفوظ رہے۔ تاہم حماس نے کہا ہے کہ دوحہ میں اسرائیل کے حملے میں خلیل الحیہ سمیت ہمارے تمام رہنما محفوظ ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی بمباری کے دوران اجلاس میں حماس کے 5 سینئر رہنما خالد مشعل، خلیل الحیہ، ظاہر جبارین، محمد درویش اور ابو مرزوق موجود تھے۔ ایک اسرائیلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ دوحہ میں حماس رہنماؤں پر حملے سے پہلے امریکہ کو اطلاع دی گئی تھی۔ امریکہ نے حماس رہنماؤں پر حملے میں مدد فراہم کی ہے۔ قطر پر اسرائیلی جارحیت کی دنیا کے کئی ممالک اور اقوام متحدہ نے مذمت کی ہے۔ قطری وزارت خارجہ نے اسرائیلی حملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دوحہ میں حماس رہنماؤں کی رہائش گاہوں پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ہماری سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریش نے منگل کے روز غاصب اسرائیل کے دوحہ پر ہونے والے حملے کے حوالے سے کہا کہ ہم قطر کی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ حملہ بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے قطر پر اسرائیلی فضائی حملے کو مجرمانہ، نہایت خطرناک اور بین الاقوامی قوانین و اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام تل ابیب کے ان جرائم کی کڑی ہے جو اس نے بین الاقوامی ضابطوں اور اصولوں کو توڑتے ہوئے بار بار انجام دیے ہیں۔ یہ کارروائی تمام قوانین اور قواعد کی واضح خلاف ورزی ہے، قطر کی حاکمیت اور سرزمینی سالمیت پر حملہ ہے اور فلسطینی مذاکرات کاروں کو نشانہ بنانے کے مترادف ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ہم اس واقعے کی باریکی سے تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ اقدام نہایت خطرناک ہے اور اقوام متحدہ کے منشور کے اصولوں، مقاصد اور قواعد کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ادھر عراق کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی قابضوں کا دوحہ میں حماس کے رہنماؤں کو ہدف بنانے کے لیے حملہ کرنا ناقابل قبول ہے اور ہم اس کی
سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کی جماعت اسلامی نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس رہنماؤں پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے بدھ کے روز احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر ایران نے وینزویلا کے صدر کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال سمیت وینزویلا کے خلاف امریکہ کی اشتعال انگیز کارروائیوں کے تناظر میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے ساتھ گفتگو میں وینزویلا کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی مضبوط حمایت پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ ایران تمام ممالک کی ارضی سالمیت کی خلاف ورزی کی شدید مذمت کرتا ہے اور اپنی پوری طاقت سے وینزویلا کی علاقائی سالمیت اور عوام کی حمایت کرتا ہے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے اس گفتگو میں اپنے ملک کے خلاف امریکہ کے نفسیاتی کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایک من گھڑت اور جھوٹا بیانیہ بنا کر وینزویلا کی شبیہ کو تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے مصری ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال سمیت غزہ میں جاری نسل کشی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کی اس ملاقات کے دوران دونوں وزراء نے علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت بالخصوص غزہ میں جاری نسل کشی کے نتیجے میں مقبوضہ فلسطین میں انسانی تباہی، لوگوں کو انسانی امداد فراہم کرنے کی ضرورت، فلسطینیوں کی نسل کشی، صہیونی جرائم اور غزہ کے لوگوں کو زبردستی بے گھر کرنے کے صہیونی منصوبے کو روکنے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں ایران اور مصر کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے عمل کا جائزہ لیا گیا اور دونوں فریقوں نے اقتصادی، تجارتی، سیاحتی اور ثقافتی شعبوں سمیت دونوں ممالک کے مفاد کے شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے کے مقصد سے اس عمل کو جاری رکھنے کے عزم پر زور دیا۔ مصری وزیر خارجہ نے NPT کے تمام رکن ممالک کے جوہری توانائی کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے حقوق پر زور دیا اور اس سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ذمہ دارانہ رویے کی تعریف کی اور ایران اور ایجنسی کے درمیان بات چیت کو آسان بنانے کے لیے مصر کی آمادگی کا اعلان کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ نیپال میں صدر اور وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کے بعد ملک کا کنٹرول فوج نے سنبھال لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق نیپال میں بڑے پیمانے پر پرتشدد مظاہروں کے درمیان صدر رام چندر پوڈیل اور وزیر اعظم KP شرما اولی نے منگل کو استعفی دے دیا۔ اس کے بعد فوج نے ملک کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فوج نے مظاہرین سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ نیپال میں بدعنوانی اور سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف پیر کو کئی مقامات پر مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق مظاہرین نے ملک کے کئی علاقوں میں توڑ پھوڑ، آتش زنی اور پتھراؤ کیا۔ مظاہروں کے دوران پولیس کارروائی میں کم سے کم 20 افراد ہلاک اور 350 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ منگل کو پہلے وزیر اعظم KP شرما اولی نے اپنے عہدے سے استعفی دیا اور اس کے بعد صدر رام چندر پوڈیل نے بھی استعفی دے دیا۔ اطلاعات کے مطابق منگل کو کاٹھمانڈو کے ایک علاقے میں پولیس کی فائرنگ میں 2 اور نوجوان ہلاک ہو گئے۔ اس طرح پیر کو شروع ہونے والے مظاہروں میں مرنے والوں کی کل تعداد 22 ہو گئی ہے۔ فوج نے پورے ملک کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور تمام اراکین اسمبلی سے استعفی دینے کو کہا گیا ہے۔ دارالحکومت سمیت کئی شہروں میں سیکورٹی فورسز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ ادھر ہندوستان نے نیپال کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستانی شہریوں کو اپنا نیپال کا دورہ فی الحال ملتوی کرنا چاہیے۔ جو لوگ پہلے سے وہاں موجود ہیں وہ گھر سے باہر نہ نکلیں اور مقامی انتظامیہ اور ہندوستانی سفارت خانے اور کاٹھمانڈو کے حفاظتی مشوروں پر عمل کریں۔ غزہ کے لیے انسان دوستانہ امداد لے کر روانہ ہونے والے بین الاقوامی آزادی بیڑے السمود پر صہیونی حکومت نے تیونس میں ڈرون حملہ کیا ہے۔ ارنا نے العربی الجدید کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ بین الاقوامی آزادی بیڑے السمود میں شامل فیملی نامی بحری جہاز پر تیونس کی بو سعیدی بندرگاہ پر ڈرون حملہ ہوا ہے، جس کے بعد اس بحری جہاز میں آگ لگ گئی۔ قافلے کی انتظامی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ کشتی کو
ایک آگ لگانے والے ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں جہاز کے عرصے اور زیریں حصے میں آگ بھڑک اٹھی۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے فلسطین نے بھی اس حملے کی تصدیق کی ہے۔ واضح رہے کہ جنگ غزہ کے آغاز سے اب تک انسانی امداد لے کر 3 بحری جہاز مقبوضہ علاقوں کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ پہلے بحری جہاز کان شاس کو صہیونیوں نے ڈرون سے نشانہ بنایا تھا۔ دوسرے جہاز میڈلین کو صہیونیوں نے گھیر لیا اور اس کے مسافروں کو گرفتار کر لیا تھا، جبکہ تیسرے جہاز حنظلہ کو بھی اسی انجام کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی ہے، جس میں پاک ایران تعلقات کو بلندیوں کے نئے افق تک لے جانے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ ایران کے صدر کی پاکستان آمد پر لاہور میں خیر مقدم کرنا خوشگوار تجربہ تھا۔ ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتری کی اعلیٰ ترین سطح تک لے کر جانا چاہتے ہیں۔ جنگ کے دوران ہماری دعائیں اور ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں۔ اسرائیل کے خلاف جنگ جیتنے پر ایرانی بھائیوں کو گلے لگا کر مبارکباد دیتے ہیں۔ ایران کے رہبر اعلیٰ کی شخصیت متاثر کن ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بھی اس ملاقات میں کہنا تھا کہ ایرانی صدر کے دورے نے باہمی شراکت داری کو مزید فروغ دیا ہے۔ ایرانی عوام اور حکومت کی ہمدردی اور یکجہتی دیرینہ رشتے کی عکاس ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ایران نے بہادری سے جنگ لڑی۔ اس ملاقات میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا تھا کہ ایران اور پاکستان کے باہمی تعلقات متاثر کن ہیں۔ ایرانی حکومت اور عوام بھرپور حمایت پر پاکستانی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی تعلقات دن بدن مضبوط ہو رہے ہیں۔ سی پی رادھا کرشنن ہندوستان کے اگلے نائب صدر ہوں گے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہندوستان میں منگل کے روز نائب صدر کے عہدے کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ ووٹنگ مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے شروع ہوئی اور شام 5 بجے تک جاری رہی۔ اس کے بعد ووٹوں کی گنتی ہوئی اور این ڈی اے کے امیدوار سی پی رادھا کرشنن نے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے اپوزیشن انڈیا اتحاد کے امیدوار بی سدرشن ریڈی کو شکست دی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سنو دوستوں، نیوز تو سب سنتے ہیں، پر اپنے دوست سے سنا کیا؟ صداقت اخبار میں آپ کا سواگت ہے۔ صداقت اخبار میں ہم صرف نیوز والے نہیں ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں۔ آپ کے علاقے کی تازہ خبریں سیدھا آپ کے پاس، گلی محلے کی باتیں ہوں یا بڑی خبریں، سب کچھ ملے گا یہاں۔ ہمارا ماننا ہے کہ آپ کو سب پتہ ہونا چاہیے اور آپس میں جڑے رہنا چاہیے۔ تو نیوز سننے کا مزہ اب تھوڑا اور پرسنل بناتے ہیں۔ صداقت نیوز نیٹ ورک کے یوٹیوب چینل پہ آ جاؤ، ایک دم تازہ خبریں پاؤ اور ایسے لوگوں سے جڑو جو واقعی میں پرواہ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ صرف اخبار ہی نہیں، آپ کا دوست بھی ہے۔ پر ہو دوستوں کو شیئر کرو اور ساتھ مل کے جانکاری میں رہو۔ مس مت کرنا، ابھی سبسکرائب کرو اور نوٹیفیکیشن آن کر دو تاکہ کوئی بھی خبر چھوٹے نہ، کیونکہ صداقت اخبار میں ہم صرف خبریں نہیں، ہم آپ کی کہانیاں شیئر کرتے ہیں۔ صداقت اخبار لوگوں کو جوڑتے ہوئے، کہانیاں بانٹتے ہوئے۔ چینل پہ ملتے ہیں۔